جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. یہ بہت مقدس بارگاہ ہے, یہاں اگر تھوڑا سا بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو ہمیں اپنے نصیب اور اپنی سرفرازی پہ فخر کرنا چاہیے. اور ایک بار شہید ثالث کے آستانے پہ اس محفل مسالمہ کو شروع کرنے کے لیے باواز بلند نعرہ تلوار سے اجازت دیں. جناب صدر سے اجازت لیتے ہوئے جناب شوکت صاحب سیکریٹری اور جناب ابھی بھائی ہمارے اور شورا کرام. میاں تے حسنا لا الہ الا اللہ, میاں تے حسنا لا الہ الا اللہ, حدیث عشق بجا لا الہ الا اللہ. جہاں رسول کے نقش قدم وہیں پہ علی, جہاں رسول کے نقش قدم وہیں پہ علی, وہی حسین جہاں لا الہ الا اللہ, وہی حسین جہاں لا الہ الا اللہ. اور سوال بیعت دربار شام اور حسین, سوال بیعت دربار شام اور حسین, ارے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ. سوال بیعت دربار شام اور حسین, کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ. ہندوستان اور ایران میں کیا عظیم رشتہ ہے اور کیا عجیب و غریب رشتہ ہے. قاضی نور اللہ شوستری آج آگرے کی سرزمین پہ آرام فرما ہے اور یہاں کی خدمت کرنے والا ایک شخص اور ایک شخصیت خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جبلی. کیا اللہ نے ان رشتوں کو برقرار رکھا کہ انہیں مشہد میں امام رضا کے قدموں میں جگہ مل گئی. ہندوستان والے وہاں جائیں تو یہ بتائیں کہ ایران سے ہندوستان کا کیا رشتہ ہے, ایران والے ہندوستان ہے تو یہ بتائیں کہ ہندوستان سے ایران کا کیا رشتہ ہے. اور دونوں نے ولایت کی تبلیغ میں ہمیشہ زندگی کو زندگی نہیں سمجھا, جان کو جان نہیں سمجھا, سر کو سر نہیں سمجھا. اور جب یہ اپنی ہتھیلیوں پہ اپنے سروں کا چراغ روشن کر کے نکلے تو چاہے جہانگیر کی ناجائز نسل کی ناپاک کشتی اولادیں ہو یا بنو امیہ کی گلیوں میں اپنے خیموں سے ٹوٹی ہوئی تنابوں سے اٹھنے والی سیاست کی آندھیاں اور طوفان ہو, تو سب خیموں کو واپس ہو گئے اور ولایت کا چراغ آفتاب بن کے ابھر آیا. آئیے ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے. ہمارے سارے شورا آ چکے ہیں اور میں گزارش کروں گا کیونکہ مجلسیں یہاں کی مرکزی اہمیت ہے جہاں سے پیغام جاتا ہے پوری دنیا میں, اس لیے میں گزارش کروں گا شورا کرام سے کہ وقت کے اندر تاکہ صبح سے مجالس باضابطہ طور پر پھر شروع ہو سکے, نہایت اختصار سے کام لے اور سارے شورا کو موقع مل جائے جو یہاں پہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے مولانا شوکت کاظمی صاحب, ہم ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ عظیم خاندانی پس منظر ہے, نہ صرف یہ کہ والد صاحب کا دیا ہوا سرمایہ اور اثاثہ ہے, نہ صرف کہ سید احمد صاحب کی سرپرستی ان کے ساتھ ہے, بلکہ ان کے اندر جو جذبہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نئی تعمیر اور یہ نیا منصوبہ اور یہ سارے در و دیوار, یہ ستون, یہ جلد ہی منتظر ہے کہ شاندار حال ہو جائے اور پھر پوری دنیا میں جو آگرے کی مرکزیت ہے اس کو ہم دنیا میں فخر کے سامنے ہائی ٹیک کے طور پر پیش کر سکیں. ان کے جو منصوبے ہیں شوکت کاظم صاحب سے, ہم ان کے شوکت کاظم جبلی صاحب کے اس منصوبے کو خیر مقدم کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا افتتاحیہ کلمات کے طور پر جناب صدر سے پہلے اپنے منصوبے, اپنے ارادے, اپنے ویژن اور اپنے مشن کو آپ کے سامنے پیش کریں, اس لیے کہ جو بھی ویژن اور مشن اہل بیت کے آستانوں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا جناب شوکت کاظم صاحب کو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مسالمہ شروع ہو خطیب الایمان کے ایک شعر کے ساتھ. ہم ان کی روح کو سلام کرتے ہیں اور بلکہ میں گزارش کروں گا کہ یہ جو علماء کرام ہیں, سرکار نصیر الملت, ناصر الملت, سید الملت اور خطیب الایمان, اور وہ ہمارے علماء کرام جنہوں نے ہمارے مذہب کی تبلیغ میں اپنے قلم اور اپنی زبان کو جہاد کے طور پہ تلوار کی طرح سے پیش کیا, ان کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دی. حضرات مجھے حیدرآباد کا ایک مسالمہ یاد آ گیا جس کی صدارت خطیب الایمان فرمایا کرتے تھے ہمارے شفیق صاحب علی پور کی سرزمین سے. حیدرآباد کے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھنؤ کے شعراء نمائندگی کر رہے ہیں. جرار اکبر آبادی صاحب کنوینر ہیں. میں چاہتا ہوں خطیب الایمان کے اس شعر سے میں آج کی محفل شروع کروں جس شعر پہ وہ مسالمہ اس زمانے میں ختم ہو گیا تھا. کئی شعر میں شروع کر رہا ہوں حیدرآباد سے, جناب اختر زیدی کے شعر سے, اور خطیب الایمان کے شعر پہ میں سلسلہ سلام کا شعر ختم کروں گا کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے, شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے, جو سرفراز ہے سب میں وہ گھر حسین کا ہے, جو سرفراز ہے سب میں وہ گھر حسین کا ہے. یہ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے, یہ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے, خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. یہ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے, یہ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے, خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے, خدا کا خوف نہیں اس کو
مگر حسین کا ہے. خدا کا خوف نہیں, اس کو ڈر حسین کا ہے. اسی زمین میں افتخار عارف نے پاکستان میں شعر کہا اور وہ سلام بہت مشہور ہوا. وہ شعر بھی سن لیجیے, اہل سنت شاعر اور افتخار عارف اردو غزل کا بالکل نیا شاعر اور بالکل معتبر اور محترم شاعر. وہ شعر کہتا ہوا نظر آتا ہے, حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص, حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. اب آئیے وہ جو مناظرانہ تاریخ اس آستانے کی دہلیز سے اٹھی اور ہواؤں کے دامن پہ اپنی تاریخ رقم کرتی ہوئی سورج کی پیشانی پہ جا کے قاضی نور اللہ شوستری کے نور کی شکل میں ابھر گئی. اس مزاج کو ایک شعر میں خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر شرولی نے لکھنؤ کی سرزمین سے کہا, حیدرآباد کی سرزمین سے آواز بلند ہوئی, پورے افق پہ آج تک چھائی ہوئی ہے. کیمرے ریکارڈ کر کے خطیب الایمان کے اس لہجے کو سنے جس لہجے میں انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا, بہشت کھینچ ہی لے گی ہرے دلاور کو, بہشت کھینچ ہی لے گی ہرے دلاور کو, یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. بہت کھینچ لے گی برے دلاور کو, بہت کھینچ لے گی برے دلاور کو, بہت کھینچ لے گی برے دلاور کو, یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. بہت کھینچ لے گی برے دلاور کو, یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. اور اسی درمیان میں علامہ اختر زیدی نے شعر کہا تھا کہ اداس پھول شفق پھول پنکھڑی شبنم, اداس راج شفق پھول پنکھڑی شبنم, خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. اداس راج شفق پھول, اسی مکالمے میں پڑھا تھا, اداس راج شفق پھول پنکھڑی شبنم, خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین. اداس راج شفق پھول پنکھڑی شبنم. مولانا کے فرزند کے اجازت سے اسی نسبت سے میں نے یہ شعر پڑھے, اداس راج شفق پھول پنکھڑی شبنم, اداس راج. اب دیکھیے ہماری دونوں نسبتیں ہیں. علامہ اختر زیدی اداس شام شفق پھول گریائے شبنم, دیکھیے دونوں وراثتیں ہیں. اختر زیدی صاحب کے بھی پورا جو حسب نسب ہے ان سے کشم و چراغ بیٹھے ہوئے, خطیب الایمان کے بھی انہی مناسبتوں سے میں نے یہ شعر پڑھا. اداس شام شفق پھول گریائے شبنم, خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. خدا کا ملک ہے. آج دونوں کی روحیں کم سے کم ہمارے اس مکالمے میں بیٹھنے والوں کو دعائیں دے رہی ہوں گی. کیا جذبہ ہے ان نوجوانوں کے جذبوں کو سلام, ان ماؤں کے جذبوں کو سلام, ان چھوٹے بھائیوں کے جذبوں کو سلام, ان بہنوں کے جذبوں کو سلام. 2 منٹ نہیں ہوا اور فرش محفل بچھا اور آپ لوگ چلے آئے. قسم خدا کے حسین کا نام آتے ہی آپ سب ایسے نکل کے آتے ہیں جیسے چمن میں پھول گر جاتے ہیں. آئیے شعر پیش کر رہا ہوں, اداس شام شفق پھول گر گئے شبنم, خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. دیکھیں ماحول بالکل تیار ہو چکا ہے, مجھے قطعاً وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں جناب شوزم کاظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور اپنا جو افتتاحیہ کلمات کے طور پر ان کا ویژن اور مشن ہے اس ادارے کے لیے اور اس درگاہ کے لیے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. بہت آپ لوگ خلوص اور محبت سے سنیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ گوہر کیسٹ سینٹر لکھنؤ سے ساری CDs پورے دنیا میں نشر ہوتی ہیں. یہ مکالمہ آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں کی ساری مجالس بھی بابا نعرہ تلوار سے سیکریٹری درگاہ گزارش کرنا صدر مقدس ڈاکٹر کے احمد صاحب سابق منسٹر حکومت مہاراشٹرا, دائر سے بیٹھے ہوئے تمام محترم علماء کرام, شعراء احترام اور تمام مومنین, السلام علیکم. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کو تقریر کروں, آپ شعراء کے منتظر ہیں, مگر واجب الاحترام یہ زائرین اور علماء کرام اور شعراء کرام اور مہمان جو آئے ہیں, ہر شرافت کا تقاضا احمد کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا جائے. مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے, بس فقط آپ سے گزارش کرنا ہے کہ میں بہت ہی حقیر ہوں اور بہت ہی ناتوام ہوں, مگر 3-4 سال کی کوششوں میں ماشاءاللہ جو دین شان میں جمع ہوا ہے, یہ آپ ہی کی محبتوں کے سہارے ہے. مجھے اتنی طاقت نہیں دی
کہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگوں کو بلا سکوں. فقط شہید کی قدموں میں اپنا سر رکھ کے کہا گا کہ اگر اپنا قانون اس کو قبول کر لے تو انشاءاللہ یہاں کی رونق واپس آ جائے گی. آپ حضرات کی سہولتوں کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. مجھے اس بات میں بڑی شرمندگی ہے کہ آپ کے شاعر نشان ہم آپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، اور چونکہ حضور نشان جو کرام ہے تو اپنے مقاصدہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں بالکل وقت نہیں لوں. فقط شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر ضیاء احمد صاحب کا، جو اپنی سب مصروفیات کو چھوڑ کے شہید کے آستانے پہ دنیا کی حکومتیں اپنی جگہ، آخرت اپنی جگہ، اور ہر دور میں علی کے شیعہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ دنیاوی منصب ہمارے پاس لاکھ آ جائیں مگر ہم اپنی منزل کو اور اپنے سرکشنے کو نہیں بھولتے ہیں. جناب ڈاکٹر ضیاء احمد صاحب تمام زینت اللہ کے تشریف لائے، صدر مسالمہ کی عزت سے آپ کے سامنے تشریف فرمائے. ہم بحضرت انتظامیہ سلیٹی مدارس شہید طالب تحریر سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے رحمت فرمائی. اور ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر شاہد منگل صاحب ADM کانپور جو ابھی پہنچے ہی ہوں گے، چیف گیسٹ کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بھی تحریر سے شکر گزار ہیں. جناب میر آغا ہارون حسین صاحب جو ان مجالس میں صرف دبئی سے شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، تعاون فرما رہے ہیں، ان کے بھی تحریر سے شکر گزار ہیں. جناب میر یعقوب علی حسن صاحب جو دعا قطر میں مقیم تھے، حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، ان کے بھی تحریر سے شکر گزار ہیں. دیگر ہمارے کمیٹی کے ممبران آل انڈیا ممبران ہیں، مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، بنگال، بہار، پورے ہندوستان کی ہم نے نیابت کی ہے. میں الحمدللہ اسی کی طرف ہندوستان کے ایک ایک کونے سے موجود یہاں تشریف فرما ہے. ہم تمام مہمانوں کے شکریہ کے بعد تحریر سے زائرین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ جو بھی رونق ظاہری نظر آ رہی ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ مزار معلیہ کے برابر آتے رہے تو اس کا جو ظاہری وقار ختم ہو گیا تھا، جو گنبد پھر واپس لوٹتا ہے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ واپس لوٹے گا. بازار سے گزارش یہی ہے کہ تنہا خود تشریف نہ لائے، اپنے علاقے کے مومنین کو متوجہ کراتے رہیں، تاکہ ہم کو آج بھی لوگ یاد دلاتے ہیں کہ خطیب الایمان کے زمانے میں ہندوستان کا سب سے بڑا اجتماع تھا، آج بھی ہندوستان کا سب سے بڑا اجتماع بن جائے. میں ہر سال اس کی صحیح کوشش میں سالانہ مجلس میں آئندہ سال کے سالانہ مجلس کی تاریخوں کا اعلان کرتا ہوں، لہٰذا مومنین تاریخ کو نوٹ فرما لیں. 27، 28، 29 اکتوبر 2011 کو مزار شہید طالب کی آئندہ سال کی مجلسیں ہوں گی. اور ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہاں کی خدمت کی، میرے والد مرحوم خطیب الایمان نے خدمت کی، تو شہید نے ہم کو اطلاع دیا کہ جب ان سالانہ مدارس کا 100 سال مکمل ہو رہے ہیں تو یہاں کا خادم نہیں ہوں. آئندہ سال مزار شہید طالب خادم ہوگا. دوسری اس بارگاہ ملکوتی کے آستانے پر جو مجالس منعقد ہو رہی ہیں اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں. 1912 میں ان مجلسوں کی بنا سرکار ناصر اللہ ڈالی تھی جو 100 سال پر مکمل ہونے جا رہی ہے 2011 میں. لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تاریخ کو نوٹ فرما لیں اور لوگوں کو متوجہ فرمائے. شہید اس کو آپ کا دلا دیں گے. 27، 28، 29، 30 اکتوبر، دیوالی 27 کو ہے. جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار یہ سالانہ مجالس اگلے سال بھی انشاءاللہ منعقد ہوگی. انہیں کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور جناب مجھے جناب پوری صاحب آپ کے